السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیسلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام جگہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان وہ پاک لوگوں کا استھان ہے. صاف دل لوگ جمع ہو کر اسلام پاک پھر قائم کر دیں گے انشاءاللہ. تو کتنی اچھی بات ہے. کل شام کو کالی فاطمہ اور میں نے دمدار ستارہ یعنی کامٹ نیو وائز کو دیکھا تھا. نیو وائز وائز مطلب عقل مند یا عقل مندی. تو یہ نیا خبر ہے انسان کے لیے. جو مومن ہیں وہ بہت خوش ہوں گے اس بات کو سن کر. یقین رکھو جو کچھ اللہ پاک نے بتایا تھا انسان کو وہ ضرور، اور شیاطین کو اطلاع دیا جا رہا ہے خبردار قیامت آ گیا ہے. تو میں کافی ٹائم سے کہہ رہا ہوں کہ یہی قیامت کا ٹائم ہے. میرے ہے اتنے نشان ہیں بائبل میں، حدیث میں، قرآن شریف میں. شیطان کی بڑی طاقت تھی اور اس کو ابھی بند کیا جا رہا ہے. تو خوش رہو مومنو اور شیاطین خبردار. جلدی سے ہی اللہ پاک کی پناہ لے، اللہ کا نام لے، معافی مانگو. خوش رہو مومنو. اچھا، دلاور جٹ کہہ رہا ہے السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا سر؟ کیا آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے دوبارہ؟ اگر کرنا ہے تو آلرا ٹی وی پر وزٹ کرے یا پلیز. اچھا پلیز. وہ بہت ہی اچھے صوفی ماسٹر نے بس ایک بار وزٹ کر کے دیکھیں. اچھا، کوشش کروں گا اگر ٹائم ملتا ہے. میں بہت مصروف ہوں آج کل، مجھے معاف کرنا. پہلے بھی آپ نے یہ درخواست کی تھی، اب تک میں الراہ ٹی وی کو نہیں دیکھ سکا. کوشش کروں گا انشاءاللہ، پھر دیکھوں گا. شجاع الدین قریشی اچھا از واچنگ. Sanam Shabir, Assalamu alaikum sir, please give some information how a spiritual student realize that he is on right track or right path. Any indication? بس آپ خوش ہوں گے. یہ بھی نشان ہو سکتا ہے آپ بہت دکھی ہوتے ہیں. اگر اللہ پاک ہمیں خوشی دیتا ہے یا ہمیں زیادہ تکلیف دیتا ہے، دونوں میں ہمیں خوش رہنے چاہیے. فکر نہیں کرو. اگر تم اللہ کا نام لے رہے ہو اور صاف دل سے درخواست کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو اللہ پاک سے کہ ہمیں ہدایت دے، تو آپ رائٹ ٹریک میں ہیں، صحیح راستہ، صراط المستقیم. کا مطلب یہی ہے اللہ پاک کا نام لیتے رہنے، دعا کرتے رہنے، اور وہ آپ کو ہدایت دیتا رہے گا. فکر نہیں کرو. میر جبران خان خیتران, Assalamu alaikum Mr. Kiesler, hope you are doing well. My name is Gibran and I have immense respect for you, and I'm really inspired by your talks. I want to get some guidance from you. I would really appreciate it if you would listen to me. Bolo, میں سنوں گا. لکھو بابر علی اسد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بابر علی اسد صاحب. اسد شاہد یا شہید ضیاء, السلام علیکم سر. آپ سے ملنا چاہتا ہوں. آپ جو بھی آئے تو ضرور بتانا. ہاں, جب میں پاکستان آتا ہوں میں ضرور میرے فیس بک پیج پہ اطلاع دوں گا. قرۃ زبیر, I was getting very depressed.
with these situations going on, but I found your video and they made me happy, positive. Very good. شکریہ. یہی میں بھی بہت خوش ہو گیا ہوں آپ کی اس بات کو پڑھ کر. Fawad Khan, dear sir, when Sufi saints do zikr, they imagine Allah written on their heart. Do you also imagine that? What's your personal imagination when you close your eyes and do zikr or meditation? Thanks for answering my questions. Allah bless you. Ameen. I do sometimes when I'm saying Allah, 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 I see Allah written. I've not thought about it on my heart, but I've thought about it before me. لیکن آج اردو چیٹ ہے, اردو میں بات کروں گا زیادہ. جب میں ذکر کرتا ہوں سوال ہے اللہ کو, اللہ کا نام جیسے کافی صوفی کرتے ہیں دل پر لکھا, میں دیکھتا ہوں نہیں. ہاں ممکن ہے کر سکتا ہوں, ابھی بھی دیکھ رہا ہوں اللہ کا نام میرے دل پہ, لیکن میں کبھی اللہ کا نام میرے سامنے لکھا ہوا دیکھتا ہے. اچھا, سید حسن علی گیلانی, مجھے ایک ایسا بزرگ کی تلاش نے جو میری اصلاح کرے. بس اللہ کا نام لیتے رہو, فکر نہیں کرو. اللہ مالک ہے, وہ سب کچھ سنتا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے. اگر حقیقت میں تم وہی چاہتے ہو تو ملے گا. اللہ پاک بہت ہی رحمان ہے, رحیم و رحمان, رحیم ترین. جتنا ہم کو چاہیے, جتنا ہم چاہتے ہیں, اس سے زیادہ اچھی چیزیں ہمیشہ اللہ پاک ہمیں دیتا ہے. محمد اسامہ, پیسفل گارڈن, شکریہ. ہم H.M. Raza Yusuf, whatever happens in life, keep going. Quitting is not an option, because quitting is permanent. Setbacks and disappointments are not. They should serve to challenge and motivate you to strive even harder. The rewards are sweeter. Once you give up, that's the end of the story. ہاں بہت اچھی بات ہے. بس کوشش جاری رکھو. اللہ پاک مدد کرتا ہے جو کوشش کرتا رہتا ہے. رفع غوری means after Hajj time, Isa bin Maryam alayhi salam is coming. According to you, میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ ہمیں کچھ باتیں پلیز. میری نبی کیسے نظر آئے تھے جب آپ نے دیکھا؟ اس کا مطلب نہیں ہے کہ حج ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ بن مریم آ رہا ہے, نہیں. قیامت صرف ایک دن کا نہیں ہے, قیامت ایک صدی تک بھی چل سکتا ہے. تو فکر نہیں کرو. شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکا ہے, مجھے معلوم نہیں, لیکن ممکن ہے. ہم نے اب تک ان کو دیکھا نہیں, لیکن شاید وہ, مجھے معلوم نہیں. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا, آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت تھے اور ہیں ہمیشہ. ان کے آنکھ بہت گہرے ہیں, بہت ہی محبت پیار ہے ان کے آنکھ میں. وہ ہمیشہ مسکرا رہے تھے, بڑی خوشی میں تھی, اور بڑے رحم دل. کیا میں نے لکھا تھا کچھ اس کا, میرے ہیلن کیزلر پبلک فگر پیج ہے فیس بک میں, اس میں فریکوینٹلی ایس کویسچنس ہیں, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے تھوڑا اور وہاں بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے جب میں نے ان کو دیکھا. سمی اناستیزیا, what is the significance in the appearance of a comet? جب یہ کامٹ آتا ہے, حقیقت میں مجھے معلوم نہیں کیا اہمیت ہے اس میں. شاید مختلف جو دمدار ستارے ہیں, کامٹس ہیں, ان میں الگ الگ سگنیفیکنس ہو سکتے ہیں, مجھے معلوم نہیں.
لیکن یہ تو ایک نشان ہے، میرے کوئی شک نہیں ہے، اللہ پاک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جب وہ کوئی ایسے کامنٹ بیچتا ہے تو پھر وہ ٹائم اس کا کوئی مطلب ہے. لیکن اس کامنٹ کا مطلب نیو وائز کامنٹ جو ہے، میرا کوئی شک نہیں ہے. اس کو دیکھتے ہوئے میری پیاری استادنی اور میری بیگم اور میں، ہم دیکھ رہے تھے کل شام کو، بہت ہی خوبصورت تھا. اور ہم دونوں کو ایسے لگا کہ بہت اچھا نشان ہے مومنوں کے لیے، امن کا نشان ہے. مطلب امن آ رہا ہے، فکر نہیں کرو. شاید بہت تکلیف ہے ابھی، لیکن یہ نشان ہے، نیا دن شروع ہو رہا ہے. اور شیطانوں کے لیے، شیاطین کے لیے شیطانی لوگوں کے لیے یہ اطلاع ہے، خبردار، جس چیز سے تم ہمیشہ ڈرتے تھے، فکر کرتے تھے، گناہوں کا پھل تم کو ابھی ملے گا، تو معافی مانگو. یہ اس کامنٹ نیو وائز کا اہمیت ہے میرے نزدیک. مجیبہ گجر، لو یو سر، لیو لانگ وتھ اے لاٹ آف ہیپینس. شکریہ. شاہد ضیاء، سر آپ جب بھی حضرت محمد پیس بی اپان ہم کے پاس حاضر ہوا تو میرے سلام ضرور پیش کرنا سا. نہیں ایسا نہیں، تم سلام کرو. اگر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دیتا ہے، وہ تم کو سن رہا ہے، فکر نہیں کرو. مجھ سے درخواست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم براہ راست ان کو سلام دے دو، وہ سنیں گے تم کو. عمران خان، ہیلو سر، آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹڈ، تھینک یو. رفیع غوری، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ہمارے کچھ بتائیں پلیز، مجھے بہت اچھا لگے گا پلیز. پیارے بابا جی، میں نے ابھی وہ اسی سوال کا جواب دیا، اور میرے ایلن کیزلر پبلک فگر فیس بک پیج پہ بھی اور بتایا گیا. وہاں جب زیارتیں ہوئی، میں نے پہلے والا اس کا پورا، تاکہ کافی میں نے ڈسکرپشن دیا. عبدالغفور، بابا جی میں بھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے ملا مجھ سے، دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم جب آپ کے طرف آئیں گے ہم آپ سے ضرور ملیں گے. سین فرانسسکو بے ایریا میں جب ہم پھر آتے ہیں، ہم انشاءاللہ ضرور آپ سے پھر ملیں گے. عمران خان، ہاؤ آر یو، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے. شاہد ضیاء، لو یو سر، آئی لو یو ٹو، تھینک یو سو مچ. کین آئی کال یو سر؟ If you want to, no problem. You can call me whatever you want. You can call me rascal also if you want. I'm a big rascal. Khawla Umar, Assalamu alaikum. How are you, Sir Alan Kiesler? میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. Going through rough time, please pray for me. یا اللہ خولہ عمر پر رحم فرما. Mir Jibran Khan Khitran, I have sent you a friend request on Facebook. I would like to talk somewhere more private. We could talk on Messenger if you would be so kind. You can send me a private message on Facebook if you cannot speak here. نعمان گونڈال، اپنے اتنی اچھی اردو کہاں سے سیکھی؟ میں پاکستان میں رہتا تھا بچپن میں، میرے والدین امریکن تھے لیکن وہ پاکستان میں کام کر رہے تھے، تو اس لیے میں اردو پاکستانی ہو جیسے بولتا ہوں، کیونکہ بچپن میں ہی، بلکہ انگریزی سے پہلے میں نے پنجابی اور اردو بولنا شروع کیا تھا، میرے والدین نے مجھے بتایا. سید حسن علی گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں I saw Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dreams since childhood but could not see the proper face as he was standing on the other side. I tried my best but could not. I came to know when some children called the name of our beloved Prophet. Alhamdulillah, یہ اللہ کا شکر ہے تم پر. Zamir Ahmed Gilani Sahib, Salam, peace and shanti to both of you. Can you please guide me that out of Enki and Enlil, who is friend of humanity? I will really appreciate the answer. Well, Enlil is definitely not. Enki may or may not be, I don't know. But this entire Sumerian story you have to take with a grain of salt. That is their version. It is not all true.
It is their history, not our history. Abdul Ghafoor, Baba Ji, aap mein yesterday question ka answer bahi this about Punjabi he know and sing. Answer bahi this. اچھا پنجابی ہندو اور سنگھ اور سکھ. ہاں نہیں، ہندو لوگ میں بھی پاکستان میں بہت سارے ہندو ہیں اور کافی سنگھ بھی ہے، سکھ لوگ بھی ہیں، سردار ہیں. میرے نزدیک دونوں بہت اچھے ہیں. شاید کچھ تو خراب ہیں ہر ایک میں، خراب مسلمان بھی ہیں، خراب ہندو بھی ہیں، خراب سکھ بھی ہیں، لیکن میرے نزدیک عام طور پر جو عوام ہیں سب اچھے ہیں. Sumi Anastasia, thanks, I'm grateful, you're welcome. Saiful Islam, Saif, please. That's automatically translated. Pir, shukriya. Khala Omar, lovebirds chirping in your background. Subhanallah. ہاں یہاں چڑیاں ہمیشہ گاتی رہتی ہیں، خاص کر صبح میں. آپ سن سکتی ہیں. سبحان اللہ. Stay blessed. Thank you. Bilawal Jamali, Salam, please pray for me for دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ شاید آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ممکن ہے اگر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا تم کو کہ تم سوچنے شروع کرو گے کہ او میں بہت بڑا ہوں اور سب کو بتانا شروع کریں گے اور آپ ایسے گر جائیں گے. تو میں صرف یہ دعا کر سکتا ہوں کہ یا مالک، اگر تو چاہتا ہے، اگر تجھے معلوم ہے کہ اس بلاول جمالی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے سے اس کو فائدہ ملے گا اور وہ اس سے زیادہ غرور میں نہیں آئے گا، تو تجھے معلوم ہے مالک. اچھا اشار عظیم کہہ رہا سر آپ واپس کب آ رہے ہیں پاکستان؟ انشاءاللہ اکتوبر مہینے میں. ہم کوشش کر رہے ہیں اکتوبر نومبر مہینے میں کم سے کم ایک مہینے کے لیے دونوں ہم، میں اور میری پیاری کاللی فاطمہ میری بیگم اور میرے استاد ہیں، وہ بھی ہم دونوں آئیں گے انشاءاللہ. عثمان قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بابا جی علی ایلن کیزلر صاحب، امید ہے آپ اور آپ کے اہل خانی اہل خانی خیر و عافیت سے ہوں گے. شکریہ آپ کے بھی اور آپ کے اہل خانی. طاہر علی، گڈ مارننگ بابا جی، پلیز ریممبر می ان یور پریئرز. او گاڈ پلیز بلیس طاہر علی. بہت اچھا نام ہے آپ کا. مالک افضل، سلام سر، آپ پاک کب آئیں گے؟ وہ سوال انشاءاللہ کوئی 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ، اگر یہ کرونا وائرس کے جو ہوکس ہے سب کچھ کو بند کر دیا ان شیطانی لوگوں نے، اگر ممکن ہے اور ہوائی جہازوں میں ہم جا سکیں گے. اور پاکستان میں ابھی اگر ہم آتے ہیں تو پہلے یہ کرونا وائرس کووڈ-19 والا ٹیسٹ لینا پڑے گا، اور پاکستان میں پہنچ کر 2 ہفتے تک کوارنٹین ہے. تو دیکھیں گے 3 مہینے کے اندر کیا کچھ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم آ سکیں گے. روحان سعید، السلام علیکم. I am in office today so could not join live chat. Maybe I will listen later on inshallah. Thank you. اللہ پاک آپ پر اپنا خصوصی فضل فرمائے. شکریہ روحان سعید صاحب. اسماعیل بھٹا، کیا اسلامی خلافت دوبارہ قائم ہوگی؟ ہاں، میرے کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے پاکستان کو مدینہ ثانی نام دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے صرف پاک اسلام نہیں بلکہ اسلامی خلافت بھی پاکستان میں دوبارہ قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. ہوگی، خلافت قائم ہوگی انشاءاللہ. عثمان قادری، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. چڑیوں کا چچارا، ہاں چڑیا
کتے بھی بھونک رہے ہیں. اچھا شاہد مالک کہہ رہا ہے بل گیٹ کو ہم آئیڈیلسٹ کرتے تھے مگر اب معلوم ہوا کہ وہ تو شیطانی تولے کا حصہ ہے. پاکستان میں پٹھان لوگ پولیو ویکسین بچوں کو نہیں پلاتے ہیں. اچھا ویکسین بچوں کو نہیں پلاتے ہیں کہ یہ ویکسین بچوں کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں. لیکن پاکستان میں تو یہ ویکسین بہت زیادہ بچوں کو دی جا رہی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے بار بتایا کوئی ویکسین مت لے لو جب تک تم کو معلوم نہیں کہ اس میں کیا ہے. خاص کر یہ بل گیٹس کے معلوم ہو گیا ہے. افریقہ میں پتہ چل گیا تھا کچھ ویکسین جوان عورتوں کو دیا جا رہا تھا اور ان کو پھر ان کے بچے ہونے کا طاقت کم ہو گیا تھا یا بند ہو گیا تھا. اور انڈیا میں بھی بڑے کیس ہوا تھا. بہت سارے بچے مر گئے بھی تھے اور بیمار ہو گئے تھے بل گیٹس کے ویکسین سے. تو ہوشیار رہو وہ شیطانی آدمی ہے کوئی شک نہیں ہے میرا. ارشاد سید کہہ رہے ہیں السلام برادر. وعلیکم السلام جی. ذیشان درود کے فضائل کے بارے میں کچھ بتائیں پلیز. بہت فائدہ ہے درود شریف پڑھتے رہیں. میں روزانہ کئی بار درود شریف ابراہیمی خاص پڑھتا ہوں. اللہ پاک زیادہ ہوتا ہے خوش ہم سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو خوش کرنا اللہ پاک خوش ہوگا ہم سے اگر ہم درود پڑھتے ہیں. زیادہ خوش ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنے سے اللہ پاک بہت ہی خوش ہوتا ہے. ہم کو بہت فائدہ ملتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوتے ہیں. ان کو بھی فائدہ ملتا ہے. عثمان قادری ماشاء اللہ آپ سے 2 سال پہلے شہر اقبال سیالکوٹ پنجاب میں ملاقات ہوئی تھی. اچھا ہاں عثمان قادری صاحب السلام علیکم. سیالکوٹ بہت 3 سال پہلے کی بات ہے. ہم آپ سے وہاں ملے تھے. Barira Arshad, is Bangladesh still part of Pakistan? Not in physical sense, but spiritually, yes. Definitely. روحانی طور پر بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ ہے بلکہ پوری دنیا پاکستان کے حصے ہے. پاکستان کا مطلب ہے جہاں پاک لوگ صاف دل لوگ رہتے ہیں. تو بنگلہ دیش میں بھی بہت اچھے بنگالی لوگ بہت پیارے ہیں. جب میں پہلے پاکستان واپس آیا تھا 1981 میں ایک بنگالی آدمی سے ملا تھا. بہت میرا سب سے اچھا دوست یا 2-3-4 سب سے اچھے دوستوں میں وہ ایک تھے. بہت میٹھی باتیں کرتے تھے پیاری باتیں کرتے تھے. تو ہاں بنگلہ لوگ بھی بہت اچھے صاف دل لوگ ہیں. تو بنگلہ دیش بے شک پاکستان کا حصہ ہے. پوری دنیا پاکستان ہے حقیقت میں. Abdul-Rahman, did you ever get a chance to see Kali Mata, Ram, Buddha, etc., just like you met with Prophet Muhammad, peace be upon him? I never saw Kali Mata, Ram, or Buddha, no. I have seen others, but saints and prophets, but not those 3. رفیع غوری, thanks پیارے بابا جی. فاطمہ بہن کو اور آپ دونوں پر سلامتی ہو. شکریہ. آمین. سونو رازا السلام علیکم. وعلیکم السلام سونو رازا جی. طاہر علی کہہ رہا ہے friend of mine lives in San Francisco. He love you and want to meet you. Is it possible? If yes, can you share your location please?
Uh, yes, tell him to send me a message and I will be happy to meet him. Just like عبد الغفور صاحب, وہ بھی سان فرانسسکو کے نزدیک رہتے ہیں, ایسٹ بے میں, تو وہ بھی آئے تھے, ہم سے ملے. آپ ان کو بتانا وہ بھی مجھے میسج بھیجیں اور ہم ملیں گے انشاءاللہ. عائشہ خان کہہ رہی ہے, السلام علیکم سر, I received your reply on Messenger. Thanks for replying me, sir. Please remind me and my children in your prayers. شکریہ. ہاں ضرور, آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے دعا کرتے رہوں گا انشاءاللہ. عائشہ خان, آپ کا بہت اچھا نام ہے, عائشہ خان. اس کو آسانی سے میں یاد کر سکوں گا آپ کا نام. عثمان قادری, please, peace be upon him, peace be upon him, peace be upon him, peace be upon him, peace be upon him. یا اللہ, سب پر سلامتی. آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹڈ. اچھا, سید حسن علی گیلانی صاحب آگے کہہ رہے ہیں, my father shares same information as you tell all of us about Pakistan and its importance in the region. Allah made our country and it was a miracle. کوئی شک نہیں. یہ 100% ناممکن تھا کہ پاکستان بن سکے اور بننے کے بعد وہ وجود میں رہ سکے, ہے نا. شاید آپ کو معلوم ہے, شاید نہیں معلوم ہے. بہت اچھی کہانی ہے. جب پاکستان بن گیا تھا, کیونکہ دونوں, نہرو جو وزیر اعظم بنے تھے انڈیا کا, اور ماؤنٹ بیٹن جو گورنر جنرل تھا انڈیا کا, مطلب جب برٹش انڈیا تھا وہ گورنر جنرل تھا, جب آزادی ہوئی تھی, نام نہاد آزادی انڈیا کی, تو ماؤنٹ بیٹن گورنر جنرل رہا, اور وہ پاکستان کے گورنر جنرل بھی بننا چاہتا تھا, لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی تھی. تو دونوں, ماؤنٹ بیٹن اور نہرو نے بتایا جب پاکستان بن گیا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ تم دونوں نے بتایا یہ نہیں ہوگا, یہ پاکستان ہم نہیں چاہتے ہیں, ابھی یہ بن گیا, تم کیا کہو گے؟ تو دونوں نے بتایا فکر نہیں کرو, 6 مہینے کے اندر یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ 100% ناممکن تھا کہ پاکستان بن جائے, اور بننے کے بعد کہ وہ وجود میں رہ سکے, لیکن اللہ پاک کے رحم و کرم سے پاکستان صرف رہ نہیں سکے وجود میں. لیکن کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, شیطان بڑی کوشش کر رہا ہے پاکستان کو روکنے میں, پاکستان کو کرپشن میں ڈبانے میں, لیکن پاکستان اب تک وجود میں ہے, اور پاکستان میں پاک لوگ جمع ہو کر پاک اسلام پھر قائم کر رہے ہیں. اٹ از اے میریکل. بے شک. میر جبران خان کھیتران, can you tell me the درود which you read before seeing the prophet? روزانہ بارمبار بولتا ہوں. آج بھی کم سے کم 2-3 بار بول چکا ہوں. جب کبھی نماز پڑھتا ہوں, فجر کا نماز روزانہ پڑھتا ہوں, اور کم سے کم 1-2 بار کم سے کم درود شریف ابراہیمی پڑھتا ہوں. اب پھر پڑھا, بڑی خوشی آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. جب کبھی میں یہ پڑھتا ہوں آل محمد, میں پاکستان کو یاد کرتا ہوں. پاکستان آل محمد ہے. اچھا. Tahir Mahmood, dear Babaji, you said Armageddon, Third World War will not happen, but what do you say about Ghazwa Hind, which is going on, as you said, Kartarpur being first victory, as well as about current standoff between India and Pakistan? May Allah shower His blessings on you. Kindly pray for me. Moreover, where to see you in Lahore on your visit? طاہر محمود ایک میرا بہت اچھا دوست ہے, سید طاہر مقصود شاہ صاحب, وہ بھی لاہور میں رہتا ہے. جب کبھی میں لاہور گیا ہوں ان کے گھر میں بھی ضرور جاتا ہوں, اور پتہ نہیں کہاں لیکن اس گلبرگ
ایک بڑا اس کا نام ابھی مجھے یاد نہیں ہے، ایک باغیچہ ہے وہاں، باغ ہے، اس میں ہم روزانہ صبح جاتے ہیں واک کرتے ہیں تو وہاں ضرور جاؤں گا جب میں لاہور جاتا ہوں. اچھا، تو آرمیگیڈن نہیں ہوگا. نہیں، آرمیگیڈن ایسے نہیں ہوگا جیسے لوگ سوچ رہے تھے، بڑے نیوکلیئر ہولوکاسٹ. لوگ سوچ رہے تھے آرمیگیڈن اتنا بڑا جنگ ہوگا، اور جو پیشگوئیاں ہیں اس کے بارے میں لگتا ہے کہ یہ ایٹمی جنگ ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوگا. لیکن یہ آرمیگیڈن ابھی چالو ہے، اور غزوہ ہند جو ہے یہ آرمیگیڈن کے کلبینیشن، اس کو کیا بولتے اردو میں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا، صاف بتایا. بڑی خوشی کی بات جب یہ کرتارپور کوریڈور کھل گیا تھا. یہ صرف نہیں بتایا انہوں نے کہ یہ ہماری سب سے پہلے بڑی فتح ہے غزوہ ہند کا، بلکہ یہ آرمیگیڈن کا کلمنیشن بھی ہے. آرمیگیڈن کے شاید آخری حصہ آپ کہہ سکتے ہیں، یا سب سے بڑی، آرمیگیڈن کے سب سے بڑی چیز ہے غزوہ ہند، اور یہ ابھی چالو ہے. اس کے بارے میں کیا بولوں، بس چالو ہے. پاک بننے کی کوشش کرو اور پاکستان جیتے گا فکر نہیں کرو. اور انڈیا پاکستان سٹینڈ آف، فکر نہیں کرو. یہ میں نے بھی بار بتایا تھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ انڈیا کے لوگ خود پاکستان میں مسلمانوں اور سکھوں کے محبت دیکھ کر اس شیطانی حکومت کو نکال دیں گے عوام نکال دے گی اس مودی حکومت کو، اور وہ خود پاکستان کے حصہ بننا چاہیں گے. انڈیا کے لوگ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا محبت ہے لوگوں میں، کتنا انصاف اور سچائی ہے، وہ بھی خود چاہیں گے پاکستان کے حصہ بننے کا. اور ایسے غزوہ ہند میں پاکستان جیتے گا انشاءاللہ. پاکستان خالصتان، کیونکہ خالص کا مطلب پاک کا مطلب خالص. پاکستان کی فتح نہیں ہوگی جب تک پاکستان اور خالصتان ایک نہیں ہوتے ہیں. تو آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں، گرو نانک، بابا نانک صاحب عظیم صوفی ہیں، عظیم مسلمان ہیں. ان کی جو وانی اس کو بولتے ہیں، جو انہوں نے لکھا ہے، بتایا ہے، ان کو آپ سن لو، سیکھ لو. بسم اللہ یا مالک. یہ پاکستان کی فتح کے نشان ہے، کرتارپور کوریڈور، پاکستان میں مسلمانوں اور سکھوں کی محبت. اچھا، یا مالک طاہر محمود پر رحم فرما. اوکے، نثار احمد، سلام سر. الومناتیز کو ہم عام حالات میں کیسے پہچان سکتے ہیں، اسپیشلی جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں؟ ہاں بہت اچھی بات ہے. یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، وہ ڈس انفارمیشن، بہت جھوٹی باتیں ہی بولتے ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں. تو ان کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ وہ تو بہت اچھا سوال ہے. بس دعا کرنے چاہیے، کیونکہ کافی ٹائم وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، انسان کی خدمت کرتے ہیں. جیسے بل گیٹس کتنے ایسے دعویٰ کرتے ہیں، میں انسان کی کتنا خدمت کرتا ہوں، سب بچوں کو ویکسین دلاتا ہوں ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، لیکن حقیقت میں اس کو بالکل برعکس ہے. تو دعا کرنا ہے، تھوڑا ریسرچ کرنا ہے، دیکھو حقیقت میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا باتیں پھیلا رہے ہیں. وہ حقیقت میں اللہ پاک کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو وہ اللہ کا نوکر اگر سمجھتا ہے، حقیقت میں وہ الومناٹی نہیں ہے، لیکن وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں میں بڑا کرسچن ہوں. امریکہ میں بڑے سب لوگ بتاتے ہیں، گرجے میں بھی جاتے ہیں. امریکہ کے بہت سارے ایسے صدر ہوئے ہیں، خاص کر یہ صدر بش، بڑے شیطانی، جو پہلے والا جارج H.W. بش بہت بڑا شیطان تھا. تو وہ
گرجے میں جاتا تھا دکھانے کے لیے میں بہت بڑا کرسچن ہوں، لیکن وہ کیا کر رہا تھا اس کو دیکھنا ہے. وہ تم کو نہیں بتائے گا حقیقت میں. یہ شیطانی لوگ وہ جو وہ کر رہے ہیں وہ چھپا دے گا، اس کو برعکس کر دے گا. تو کبھی مشکل ہوتا ہے اس کو پہچاننے کا، لیکن اگر آپ دعا کریں گے آپ کے دل میں اللہ پاک آپ کو مدد کرے گا، آپ ان کو پہچان سکیں گے. اچھا، عبد الغفور کہہ رہے بابا جی آپ پاکستان میں جا کر نیشنلٹی اپلائی کرے اور خانیوال میں جائیں گے آپ. آئی لو بنگلہ دیش آلسو. اچھا، پاکستان میں جا کر نیشنلٹی اپلائی کری اور خانیوال میں جائیں گے. خانیوال کیوں؟ کیونکہ بچپن میں میں وہاں رہتا تھا، شاید خانیوال میرا پہلے گھر تھا. تو انشاءاللہ نیشنلٹی مل بھی سکتی ہے. میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں، ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، بلکہ خانیوال میں نہیں، کرتارپور میں ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں. حقیقت میں رہ رہا ہوں روحانی طور پر، وہ میں سمجھتا ہوں میرا اصلی گھر، اور انشاءاللہ وہاں بھی رہ سکوں گا. ادھر ہی مرنا چاہتا ہوں کرتارپور میں. شاہد محمد کہہ رہا ہے if the intelligent people of the world to whom Allah has given power, if they formulate a common vision of an international system of distribution of resources and their distribution, that is, of basic human needs. For this, work done keeping in view the cosmic realities only, regardless of religion, country, border, tribe, or race. In this way, the world can move towards peace and stability. Otherwise, man can cut off the source of his resources by causing irreparable damage to the earth. ہاں بے شک ابھی ہمارے زمین کا ارتھ اس سیارے کو بہت تکلیف دیا جا رہا ہے، بہت خطرہ ہے اس میں. لیکن اگر عقل مند لوگ جس کو اللہ پاک نے طاقت دی ہے، اگر وہ ایسے بندوبست کرتے ہیں کہ سب لوگوں کو جن کو جو کچھ چاہیے ان کو ملے، تو بہت اچھا ہوگا. وہ ایسا نہیں کریں گے جب تک یہ شیطانی لوگ حکومتیں کو چلا رہے ہیں. جب صدر ٹرمپ جیسے اور عمران خان وزیر اعظم جیسے موقع ملتا ہے وہ ایسے کریں گے. لیکن یہ جو 95 یا 90-95% جو بڑے حکومت کے چلانے والے، بڑی حکومتوں کے چلانے والے سیاستدان ہیں، وہ ایسے کبھی نہیں کریں گے، وہ خود غرض ہے. اچھا، ایس کیو خان کہہ رہا ہے what should a person do if she feels her ایمان low nowadays؟ ذکر کرتے رہو، اللہ دل کی گہرائی سے ذکر کرو، اللہ کا نام لیتے رہو. اور اچھے لوگوں کے، اچھے ایماندار ایمان والے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزرو. مطلب جن کے ساتھ تم بیٹھتے ہو ان کے ساتھ تم ان کے جیسے بنو گی. تو ایمان والے لوگوں کے ساتھ، اللہ والے لوگوں کے ساتھ بیٹھو اور بات کرو، پھر آپ کے ایمان بھی مضبوط ہو جائے گی. عبد الغفر بابا جی I find you on the sambel of pamp trees. پتہ نہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ sambel of pamp trees، palm trees. اچھا on the یہ palm trees ہے. Abdul Rahman, although I don't agree with you on certain points, but still you are so lovely to hear, mashallah. Thank you very much. Nasir Shakur, Babaji, pray for my hadayat. I don't pray at all. My heart don't go for that. Oh. Ya Allah, Nasir Shakur par rahm farma. What you should do is you should just pray anyway. Even if your heart doesn't go for it, you pray. دل بھی نہیں چاہتا ہے، فکر نہیں کرو، کرتے رہو. بس
نماز پڑھو اور دیکھو کیا ہوتا ہے. اگر تم فرض کرو تم بائسیکل چلانا سیکھنا چاہتے ہو، تم بس بیٹھ کر سیکھ سکتے ہو؟ نہیں، بائسیکل پر بیٹھو، کسی کی مدد سے تھوڑا سا چلو، آہستہ آہستہ سے تم سیکھے ہوئے یا جلدی سے. تو اگر دعا کرنا چاہتے ہیں، اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن دل نہیں چاہتا ہے، تو سمجھ سکتے ہو اگر تم کہ یہ اچھا ہوگا تمہارے لیے تو کرو. بس دل نہیں چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر تم کرو گے تم سیکھو گے، تم کو اچھا لگے گا. مباشرہ ذہن شان کہہ رہا ہے may Allah bless you and your family. Please pray for me and my son too. اللہ وہ ڈیسیژن کرے جو ہمارے لیے بہترین ہو. آمین. یا اللہ مباشرہ ذیشن خان اور اس کے بیٹے پر رحم فرما، جو تو چاہتا ہے وہی ان دونوں کے فائدہ کے لیے کر. محمد مصطفیٰ، کتنا اچھا نام ہے آپ کا بھائی. رسپیکٹڈ بابا جی، السلام علیکم جی. پارہ 17 سورہ حج آیت 40 is according to Allah Pak teachings what you are motivating people for. بہت خوبصورت آیت. Read and teach us someday inshallah. حیدر جی، salute to you, automatically translated. وعلیکم السلام جی. مباشرہ ذیشن خان آگے کہہ رہی ہے بابا جی آپ کا ڈیلی لائف ٹائم پاکستانی ٹائم 7:30 بجے PM ہے. ہاں، کبھی میں 2-3-5 منٹ لیٹ ہوتا ہوں لیکن 7:30 بجے ٹائم ہے. محمد وقاص فرمان Adab, sir, what were you doing, or what do you think why Prophet, peace be upon him, said that you are doing good? I was just trying to spread love between people of different religions, trying to help people do zikr and understand better how we can love each other and how we can understand God better. I was promoting zikr and especially love between people of different religions. So he loves that very much. From my childhood, this is what I always desired to do. اچھا، SQ خان کہہ رہا ہے سر آپ کو کیا پتہ آج کل پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ سیڈ کنڈیشنز. فکر نہیں کرو، جب عروج آفتاب ہونے والا، جب سورج نکلنے والا ہے تو اندھیرا زیادہ ہوتا ہے اس سے پہلے، اور آہستہ آہستہ سے روشنی آتی ہے. تو اندھیرا ابھی زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے سورج نکلنے والا ہے. فکر نہیں کرو، یہ امتحان ہے آپ کہہ سکتے ہیں. پاکستانی لوگ کیا کریں گے جب وہ ان مشکلات کو دیکھتے ہیں؟ اللہ کا نام زیادہ لیں گے، دعا زیادہ کریں گے، یا ناراض ہوں گے؟ یہ سب کچھ اللہ کا شکر ہے، اللہ مالک ہے، فکر نہیں کرو. محمد وقاص فرمان اینڈ فاطمہ جی کو بھی میرا آداب اور میرے لیے حق کی پہچان کی دعا فرمائیے گا. یا مالک محمد وقاص فرمان کو حق کی پہچان دیجیے گا. آپ فرما محمد وقاص فرمان پر یہ حق کی پہچان فرما، اور سب پاکستانیوں پر اور پوری دنیا کے سب لوگوں پر. اچھا، سید حسن علی گیلانی I have heard that when Islamic system will implement properly by real Afghan Taliban, it will affect on Pakistan too, and here we'll see its implementation too, and then Pakistan will lead properly. What are your remarks about this, please, sir? No. افغان طالبان وہ تو اچھے لوگ بھی ہیں اس میں، لیکن حقیقت میں وہ اسلامک سسٹم نہیں سمجھتے ہیں. جو وہ سوچتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں بھی جو سوچتے ہیں کہ اسلامک سسٹم کا مطلب ہے شریعت کو قائم کرنا اور زبردستی سے لوگوں کو شریعت کی راہ میں لانا. نہیں، یہ اسلام نہیں ہے. اسلامک سسٹم کا مطلب ہے محبت، پیار. تو یہ پاکستان میں ہوگا، افغانستان میں بھی، لیکن میرے خیال میں پاکستان میں پہلے. افغانی لوگ، طالبان اور دوسرے افغانی لوگ، بلکہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں،
وہ زیادہ تر وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اسلامک سسٹم کا مطلب کیا ہے. اسلامک سسٹم کا مطلب ہے محبت اور پیار، انصاف اور سچائی. اور شریعت جو ہے وہ بہت اچھے ہے، لیکن وہ اتنے ضروری نہیں ہے جتنے محبت اگر ہے تو سب کچھ ہوگا. شریعت اگر ہے اور محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا. Khawla Umar, sir, how do we read teachings of Guru Nanak's teachings? I am really interested to know about it. From now on, I will support them and know more about them. Thank you very much. Do a search on internet. You can find easily Guru Nanak teachings. ایک اومکار ستنام کرتا پورک نربھاو نروائر اکال امرت اجونی سے بھنگور پرساد جپ آد سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہوسی بھی سچ. مول منتر ہے گرو نانک کا. بابا نانک صاحب بہت عظیم صوفی ہیں اور بہت فائدہ ملے گا پاکستانیوں کو جب آپ گرو نانک بابا نانک صاحب کے ٹیچنگز کو پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں. تو آپ کے سکھ بھائی بہن بہت خوش ہوں گے اور محبت پیدا ہوگا آپ اور ان میں، اور پھر پاکستان کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اگر آپ لوگ ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا، کوئی شک نہیں ہے میرا. امجد محمود کہہ رہا بابا جی اگر آپ پسند کریں تو اپنا نام علی کیزلر لگائیں اور بولیں نا ہمیں اچھا لگے گا. میرا نام ہے علی محمد کرتار پوری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے یہ نام دیا تھا، لیکن انہوں نے ہی مجھے پہلے میں نے اس نام کو استعمال کرنا شروع کیا تھا. اگر آپ کوئی انٹرویوز دیکھیں گے میرے جو فیس بک پہ بھی آئے تھے، میں نے علی محمد کرتار پوری نام لکھا تھا. لیکن کچھ دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا تمہارا کام ہے پوری دنیا کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اگر تم اسی نام کو استعمال کرتے ہیں تو غیر مسلم تمہاری بات نہیں سنیں گے، وہ سوچے گا وہی ہے مسلمان ہے اس کو. تو اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بتایا تھا یہ ایلن کیزلر نام رکھو اور اس کو استعمال کرو. لیکن میرا نام ہے علی محمد کرتار پوری. یہ میں اپنے اصلی روحانی ابدی اور ازلی نام سمجھتا ہوں. اچھا انعام الرحمن کرتار پور میں کیوں رہنا چاہتے ہو بابا جی؟ میں کرتار پور میں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نام دیا تھا علی محمد کرتار پوری. تو اگر میں کرتار پوری ہوں تو کرتار پور میں رہنا چاہیے، مجھے ایسے لگتا ہے. شاید میں نے غلطی کی تھی، لیکن میں نے ایسے سمجھ لیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کرتار پوری نام دیا تو مجھے کرتار پور میں رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ کرتار پور بہت ہی پاک جگہ ہے. بابا نانک صاحب نے 18 سال تک وہاں رہا تھا اور وہیں انہوں نے پردہ بند کی. تو وہ پاک استھان ہے، پاکستان کا پاکستان ہے. اچھا Khawla replied to Sayyid Hassan, I have heard that when Islamic system will implement properly by Khawla Umar keh rahi hai, yes, I have heard that real Islamic Taliban will start Ghazwa Hind and Pakistan, Iran will join them. I don't know who is saying that. I have not heard that. شاید خود بتا رہے ہیں ہم غزوہ ہند شروع کریں گے، لیکن غزوہ ہند شروع ہو چکا ہے اور پاکستان کی بڑی فتح ہوئی. سب سے بڑی فتح جو پہلے والی جو ہوئی ہے وہ ہے کرتارپور کوریڈور کا کھلنا. تو میرے خیال میں یہ پاکستانی لوگ نے کیا، پاکستانی اور انڈیا کے سکھوں نے کیا، اسلامک طالبان نے نہیں کیا.
قرۃ زبیر، آپ بہت پرائیویٹ ہیں اور بہت پیارے ہیں اور بہت پیارے باتیں کرتے ہیں، بہت باری باری بہت آسانی اور خوشی سے بتا دیتا ہے اور روز تازہ ہو جاتی ہے سن کے. شکر، مجھے ویڈیوز مل گئی. شکریہ. اس دور میں ایسے باتیں کرنے کے لیے جب ہر طرف دکھ کی باتیں ہیں، ہر طرف دکھ کی باتیں ہیں، کیونکہ یہ میڈیا جو ہے یہ شیطانی لوگوں کے قبضے میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ دکھی ہو جائیں. جب لوگ دکھی ہیں وہ شیطان کے قبضے میں زیادہ جلدی سے پھنسا سکتے ہیں یہ لوگ. تو وہ سب میڈیا میں جو خبر ہوتے ہیں سب خراب دکھ کی باتیں. یہ شیطان کے چلاکی ہے. لیکن ان ٹی وی کو مت دیکھو، بس اچھی باتیں سنو اور خوش رہو. شفقت واتو، السلام علیکم سر. May Allah bless you more. Thank you very much. Annie, pray for me, please. Oh God, please bless Annie. Annie پر رحم فرما. ہاں، منصور قریشی کہہ رہا بابا جی any chance to come UK and give lecture on importance of Pakistan and future predictions, presentation and question answer session. ہاں ممکن ہے انشاءاللہ. پاکستان جاتے ہوئے یا پاکستان سے واپس آتے ہوئے ہم انگلینڈ میں ٹھہر سکتے ہیں اگر آپ ٹکٹ دیں گے اور بندوبست کریں گے وہاں 2-3 دن رہنے کے لیے میری اور میری بیگم اور میرے لیے. تو انشاءاللہ ہم انگلینڈ بھی آ سکیں گے. انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، بلکہ میری بیگم اسکاٹ لینڈ جانا چاہتی ہے. میرا نانا اسکاٹش تھے. تو صرف انگلینڈ نہیں، یو کے میں ہم اسکاٹ لینڈ بھی جانا چاہتے ہیں. تو آپ بندوبست کریں، ہم آئیں گے انشاءاللہ. عبدالغفور، بابا جی آپ میری اور میری گھر بچوں کے لیے دعا جائیں کریں پلیز. یا مالک عبدالغفور صاحب اور اس کے گھر اور بچوں پر رحم فرما. سات جان، سر may I speak English daily to improve English. ہاں بولو بولتے رہو انگلش، کیا تکلیف ہے. شائستہ گل، السلام علیکم sir. I have seen the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam many times in my dreams. I have also seen some Sahaba and other prophets alayhi salam, mashallah, but I cannot truly decipher the meanings of these dreams. Oh. Can I write you in detail about them in the comments section or in a private message? Yes, as you like, you can write them. I will be happy to try to respond the best I can. عبداللہ بلوچ، السلام علیکم. مجھے دعائیں میں یاد رکھیں. عبداللہ بلوچ پر رحم فرما یا مالک. خولہ عمر کہہ رہی ہے okay, sorry, my bad. Huh? I misunderstood. Yes, Ghazwa Hind has already started from Pakistan, alhamdulillah. Any chance you visiting Boston in August? میری ماں بoston میں کینٹن میساچوسٹس، جو بoston کے باجو میں ہی ہے، وہاں پیدا ہوئی تھی. تو بoston آنے میں بڑا مزہ آئے گا لیکن پتہ نہیں، انشاءاللہ بندوبست آپ کریں شاید پاکستان جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے ہم بoston میں بھی رک سکیں گے 1-2 دن کے لیے. Shaista Gul also wanted to share another beautiful thing shortly. The Namaz-e-Janazah Muhammad Ali Jinnah was led by the Grand Mufti of Pakistan named Shabir Ahmed Usmani. Somebody asked him later as to why he had agreed to lead the funeral prayer of Jinnah if the latter was declared as Kafir-e-Azam by many of the religious scholars of this upcoming. Astaghfirullah. To this he answered that the Holy Prophet ﷺ himself had come in Usama Sahib's dream and told him that Jinnah is one of my soldiers, so I order you to lead his funeral prayer. Isn't this beautiful, sir? Yes, very beautiful. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ عظیم ترین سولجر، اللہ پاک کا بڑا غلام تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھو شبیر احمد عثمانی صاحب کو حکم دیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھو. بلکہ اس عثمانی صاحب نے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی بتایا تھا کہ قائد اعظم کے بہت قریبی دوست بھی تھے. تو انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم سے میں نے پوچھا ایک بار کہ تم 1934 میں واپس پاکستان مطلب انڈیا اس وقت کیوں آئے تھے جب آپ لنڈن میں تھے اور ہم سب کوشش کر رہے تھے آپ سے درخواست کر رہے تھے واپس آؤ اور آپ نہیں آ رہے تھے تو پھر ایک دم تم پہنچے تھے کیوں؟ تو پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چاہے خواب میں یا خود ان کے سامنے آئے اور حکم دیے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو واپس جاؤ انڈیا اور مسلمانوں کے موومنٹ میں لیڈ دی موومنٹ آف دی مسلمس انڈیپینڈنس موومنٹ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی ایسے حکم دیا واپس انڈیا جاؤ اور انہوں نے شبیر احمد عثمانی صاحب کو بھی حکم دیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ پڑھو. Isn't it beautiful؟ بہت بہت خوبصورت بات ہے. ماہ خان جب آپ پاکستان کا نام مسکراتے ہو کیا وجہ ہے؟ پاکستان 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 پاک لوگوں کا استھان جہاں اسلام پاک پھر قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. جب پاکستانی لوگ حقیقت میں پاک بن جاتے ہیں پوری دنیا پاکستان کی طرف منہ موڑیں گے اور پوری دنیا اپنے منہ موڑے گی پاکستان کی طرف اور درخواست کرے گی پوری دنیا کی عوام ہمیں ہدایت دے ہمیں بھی سکھاؤ کیسے ہم پاک بن سکتے ہیں کیسے ہم آپ جیسے اتنے محبت اور پیار کر سکیں گے انصاف اور سچائی. تو اس لیے پاکستان کو جب کبھی پاکستان کا نام لیتا ہوں پاکستان کو یاد کرتا ہوں بڑی خوشی آتی ہے. پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے. اچھا وسیمہ خان سلام سر یو آر گریٹ. نو آئی ایم ناٹ گریٹ آئی ایم ویری فول. میں بس غلام ہوں غلام بھی نہیں ہوں کتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں حضور پاک کا کتے بننے کی کوشش کر رہا ہوں. کتا مالک کی بات کو مانتا ہے اس کو لیکن میں حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو میں نہیں مانتا ہوں ان کے حکم پر نہیں چلتا ہوں لیکن ان سے تھوڑا کچھ ملتا ہوں. اس لیے میں لال بیگ ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میں لال بیگ ہوں. لال بیگ کیا کرتا ہے جب کوئی تھوڑا کچھ کھانا ادھر ادھر پڑتا ہے تو لال بیگ اس کو لیتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی پیاری باتیں سنتا ہوں اور اس کو لیتا ہوں اور دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. میں گریٹ نہیں ہوں میں چھوٹا ہوں چپراسی ہوں بس میں چپراسی ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو میں لال بیگ جیسے لیتا ہوں اور دوسروں کو پہنچاتا ہوں. اچھا بلارہ فاطمہ اسد السلام علیکم Baba Ji, tell us your opinion about the coming of Mahdi before Jesus. I don't know. My opinion is Mahdi will come before Jesus, but when, how, I don't know. Maybe he's already come, I don't know. But he will definitely come. کوئی شک نہیں ہے میرے کوئی شک نہیں ہے. یہ صاف حدیث میں صاف بتایا گیا ہے. کب آئے گا مجھے معلوم نہیں بلکہ بائبل میں لکھا ہے کسی کو معلوم نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف بتایا کسی کو معلوم نہیں قیامت کب آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف بتایا جب میں واپس آؤں گا. انہوں نے بھی بتایا میں واپس آؤں گا لیکن انہوں نے بتایا کسی کو وہ ٹائم معلوم نہیں ہے. تو مجھے معلوم نہیں لیکن کیونکہ شروع ہو چکا ہے ابھی ہم کو معلوم ہے کہ ابھی قیامت شروع ہو چکا ہے. کافی ٹائم سے شروع ہوا ہے میرے خیال میں لیکن ابھی قیامت ہے میرے کوئی شک نہیں ہے. I regularly watch your live chat. Thank you, sir. وسیمہ خان کی بات ہے شکریہ. اچھا
Kamran Umar, have you ever experienced Jesus, peace be on him? Yes, many, many times. One time I was in Bombay, actually. My parents were missionaries in Pakistan. They had friends who were missionaries in India. Once I was in Bombay, and some of my parents' friends who were Christian missionaries in India came to visit me. And as we were sitting having dinner, I saw standing behind them Hazrat Isa alayhi salam. I don't know if he was really there, but I thought he was there. It seemed to me he was standing there. So much so that I wrote a letter to my parents and I drew a picture and I said, your friends, Reverend, the Finneys, their names were Mr. and Mrs. Finney, they had come to visit me, and I saw our beloved Lord Jesus standing behind them, and it looked to me like this, and I drew a picture. And many times, every day I experience His presence. When I say Lord's Prayer every day, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Kitni achhi baat hai. Hame maaf. Give us our trespasses, that we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. And I sing my favorite songs about Jesus. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوٹو بھی میں رکھتا ہوں اور اس کو دیکھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ وہ خود موجود ہے میرے ساتھ. خورم سلطان حنیف, السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. نصیر شکور کہہ رہے ہیں اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے رسول اللہ سے اتنا پیار ہے آپ کو. کیوں نہیں, انہوں نے اتنے پیار کی تھی مجھ سے تو ضرور پیار کروں گا. سے کمران عمر, how is your mother-in-law, was spiritual, how you. ہاں, وہ پچھلے سال ان کی دیہانت ہوئی اور ہمارے گھر میں, وہ ہمارے گھر میں آئی تھی اور یہاں رہ رہی تھی. 2 ہفتے تک رہنے والی تھی, لیکن کوئی 10 دن کے بعد وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئی. بہت روحانی تھی. ان سے ہم بات کرتے رہتے تھے, خدا کو یاد کرنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, بیوی مریم کو یاد کرنا. اور وہ اگر تم ان سے ملنا چاہتی ہو, اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں, میں ان کو بتاتا ہوتا تو وہ آپ سے ملنے آئیں گے, آپ کو لے جائیں گے ان کے ساتھ. میں ان کو ایسے ہم باتیں کرتے تھے, اور بائبل کو میں پڑھتا تھا ان کو, وہ بہت پیار بہت سنتی تھی اور شکریہ بہت ہمیشہ بولتی تھی. مجھے بہت پیاری تھی, بہت روحانی. اور جب وہ مر گئی تھی, اس کے کیا کہتا ہے, اس کے پوتا, اس کے بیٹے کے بچہ اور اس کی بیگم اور بیٹی, وہ سب آئے تھے اور وہ پڑھ رہے تھے اور گا رہے تھے اور بکرے بجا رہے تھے اپنے سیل فون پہ. وہ بجا رہے تھے کوئی کرسچن ہم, بہت اچھی. اور اسی وقت وہ آخری سانس لی تھی. بہت روحانی عورت تھی. باریا ارشاد, پلیز میک dua فار می اینڈ مائی فیملی. یا مالک باریا ارشاد اور اس کی فیملی پر رحم فرما. خورم سلطان حنیف, کاش ہم ان کے دور میں ہوتے. کس کے دور میں, کن کے دور میں؟ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ تو ہاں, بہت اچھا دعا ہے آپ کا. غلام حسین لغاری, ہاؤ ڈڈ یو کنورٹ ٹو اسلام اینڈ وائی. ایک بہت لمبی کہانی ہے, آپ انٹرنیٹ میں سرچ کرو, آپ کو ویڈیو ملے گا. میں نے کافی 25-30 منٹ کے میں نے یہ بتایا تھا, لیکن بہت چھوٹے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی. اتنے پیار سے وہ بات کر رہے تھے, مجھے بہت اچھا لگا. اور آخر میں یہ تو 1983 کی بات مجھے اچھا لگا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے بھی میں نے سید امیر علی صاحب کا
اسپرٹ آف اسلام والا کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھے، اس سے بھی بہت پیار ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر بہت سال کے بعد پھر زیارت ہوئی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا مجھے، یو آر آلریڈی اے مسلم، یو ہیو ریسائٹڈ دی کلمہ ہنڈریڈز آف ٹائمس. کیونکہ میں مختلف مذاہب کے دعاؤں روزانہ پڑھتا تھا، تو لارڈس پریئر، روزری، مختلف کرسچن دعاؤں میں پڑھتا تھا، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، میں روزانہ وہ بھی دعا پڑھتا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، یو آر آلریڈی اے مسلم، یو ہیو ریسائٹڈ دی کلمہ ہنڈریڈز آف ٹائمس. تو ایسے آپ کہہ سکتے ہیں میں مسلمان اس وقت بن گیا تھا. اور اسی ٹائم، یہ 2012 کی بات ہے، میرے دوست طاہر مقصود شاہ صاحب، انہوں نے مجھے یہ دیا، کیونکہ میری بیگم کے نام فاطمہ، ان کی بہت سارے نام، باقی یہ نام فاطمہ بھی ان کو دیا گیا تھا. تو سید طاہر مقصود شاہ صاحب نے سن لیا میری بیگم کا نام ہے فاطمہ، تو انہوں نے ایک دم بتایا تمہارا نام ہے علی. کمران عمر، وائی کال جیزس لارڈ؟ وائی ناٹ، ہی از آر لارڈ. آگاہ جب آپ اگر پڑھیں گے آپ معلوم ہو جائے گا یہ لفظ لارڈ کیسے استعمال ہوتا ہے انگریزی زبان میں. جب قائد اعظم رحمت وسلم کو دیکھا تھا، انہوں نے انگریزی میں ان سے پوچھا ہو، تو جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھ لیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے سامنے کھڑے ہیں، تو ایک دم انہوں نے بتایا، مائی لارڈ واٹ کین آئی ڈو فار یو. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا لارڈ. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا ہے، اس کا مطلب ہے ان کو عزت دیا جا رہا ہے. تو جو برٹش امپائر میں جو نائٹس ہوتے ہیں، نائٹ آف برٹش امپائر، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ، جیسے سید امیر علی، وہ بھی نائٹ تھے، ان کو لارڈ کہا جاتا ہے. جو نائٹس ہے، نائٹس آف برٹش امپائر، ان کو لارڈ کہتے ہیں، یہ لفظ اس کو. تو ہاؤس آف لارڈز بھی ہے نا، 2 ہاؤس ہے پارلیمنٹ میں، جیسے پاکستان میں بھی پارلیمنٹ ہے اور 2 ہاؤس ہے. تو لوور ہاؤس والوں کو نہیں، بلکہ اپر ہاؤس والے میں لارڈز ہوتے ہیں. تو یہ لفظ عام لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو حضرت عیسی علیہ السلام کو کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں لارڈ؟ تو ہمارے مالک ہم سمجھتے ہیں ہمارے اوپر ہے، ہم سے بڑے ہیں. تو یہ لفظ لارڈ کا مطلب خدا نہیں ہے، لارڈ کا مطلب ہے ان کو عزت دیا جاتا ہے، ان کی بات مانتے ہیں، ان سے بہت کچھ ملا ہے، انہیں ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، ان کو ہم عزت بہت دیتے ہیں، تو ان کو ہم جیزس، لارڈ جیزس کہتے ہیں. قرم سلطان حنیف، وہ دیکھنے میں کیسے تھے؟ حضرت عیسی علیہ السلام یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے معلوم نہیں آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، لیکن ابھی میں نے یہ حضرت عیسی السلام کے بارے میں بتایا تھا. وہ ان کی داڑھی تھی پتلی والی، اتنی لمبی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی داڑھی تھی، حضرت عیسی السلام کی لمبی داڑھی نہیں تھی، چھوٹی. اور اس کا، اور وہ حقیقت میں اتنے خوبصورت نہیں تھے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بہت بہت پیارے تھے، بہت نرم دل، بہت محبت والے. اچھا، شکیل چودھری، انشاءاللہ پاکستان ہوپ فار اے بیٹر ورلڈ. بابا جی نائس پرسن ہو گیوز اس گڈ ہوپ. شکریہ. بلارا فاطمہ اسد، لیٹ اٹ بی ڈیئر لارڈ، لیٹ اٹ بی. شکریہ. نورین ٹی وی، لیٹ اٹ بی. یہ بیٹلز کے بھی گیت تھا ہے نا، لیٹ اٹ بی. ہاؤ ڈز اٹ گو؟ لیٹ اٹ بی، لیٹ اٹ بی، لیٹ اٹ بی، لیٹ اٹ بی.
Let it be. Mother Mary came to me. اس کا نام کیا جس نے لکھا ان 4 بیٹلز میں سے، وہ بھی اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، جس نے لکھا یہ گیت بہت مشہور ہو گیا تھا. تو انہوں نے بتایا مدر میری کیم ٹو می اینڈ گیو دس ایڈوائس، دس وزڈم، لیٹ اٹ بی، لیٹ اٹ بی. فکر نہیں کرو، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہونے دو. تو بعد میں انہوں نے بتایا، سب لوگ سوچ رہے تھے یہ مدر میری مطلب بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں. بعد میں اس نے بتایا کہ نہیں، یہ میری ماں، اس کی ماں کا نام بھی میری تھی، میری ماں کے ماں نام بھی میری تھی، تو اس کی ماں کے نام میری تھی، نام میری تھا. تو اس نے بتایا میری ماں خواب میں آئی تھی اور اس نے مجھے بتایا تھا لیٹ اٹ بی، کوئی پریشانی تھی اس کی، تو لیٹ اٹ بی. بہت اچھا دعا ہے. وسیم خان، ہاؤ ڈز جیزس کرائسٹ لک لائک؟ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی فوٹو، میں اس کو بھی لینے آؤں گا، وہ اندر ہے. تو میرے والدین کے یہ فوٹو تھا، ان کا یہ سب سے پیارا فوٹو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تو جب میں نے ان کو دیکھا تھا تو میں آپ کو یہ فوٹو دکھاؤں گا. بہت پیارا، ان کی آنکھوں کو آپ دیکھیں گے. اس فوٹو کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں موجود ہیں. دیکھ لیں، اس کو میں باہر لے جاؤں گا، آپ اچھا طرح سے سورج میں دیکھ سکیں. میں اس کو الٹا کروں گا. شاید اندر لے جاؤں گا، آپ زیادہ اچھا دیکھ سکیں گے. اس کی داڑھی ایسے لمبی نہیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ کیا کہہ سکتے ہیں، کتنے پتہ نہیں اتنا روشنی کیوں آ رہی ہے اس میں. تو انہوں نے ایسے ہی میں نے ان کو دیکھا تھا، اتنے خوبصورت نہیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بہت ہی پیارا، بہت ہی رحم دل، نرم دل. تو آپ کو کیسے لگا؟ اچھا. ہماری کتی بھی ہے یہاں، دیکھ لو، وہ انتظار کر رہی ہے. اس کو میں روزانہ اسی ٹائم پہ کھانا کھلاتا ہوں. ہمارے 2 کتے ہیں، پتہ نہیں دوسرے والا کہاں ہے. تو تھوڑا آپ کو یہ گارڈن بھی دکھاؤں گا. This is my live chat. یہ دوسرا کتا آ گیا. ہم یہاں ایک درخت لگائیں گے انشاءاللہ. کتنی خوبصورت ہے. آرٹسٹ جس نے یہ تصویر بنایا، شاید اس نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی تھی، کیونکہ ان کو بالکل یہ حضرت محمد کہ تقریباً اس کے جتنے خوبصورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً اتنے خوبصورت ہے، لیکن اس کے برابر نہیں میرے نزدیک جب میں نے دیکھا. اچھا، امجد مالک، السلام علیکم ڈیئر انکل. I am Ibtihaj Malik, daughter of Malik Amjad. I am 13 years old. I always used to watch you live with our father. I learned lots from your lectures. I pray for your health and long life. Thank you very much. اللہ پاک آپ کی دعا سنے گا، کیونکہ آپ پاک ہیں. 13 سال کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ عام طور پر بہت ہی پاک ہوتی ہیں.
تو شکریہ، آپ کی دعا اللہ پاک سنے گا، میرے کوئی شک نہیں. شکریہ. Barira Arshad, have you met Professor Ahmed Rafiq Akhtar? He is very well known Sufi in Pakistan. No, I have not met him, but I know about him. In fact, I was, I think, in 2017, I was going to meet him. But then I was in Pakistan and I was going to meet him, but then something happened, I was not able to. I respect him very much. I have listened to some of his lectures. Kamran Umar, what is Holy Ghost? Holy Ghost, Ruh-i Pak, Ruh al-Qudus. I don't know. وہ کہتے ہیں، عیسائی لوگ کہتے ہیں، کرسچن لوگ کہتے ہیں کہ ہولی گوسٹ اللہ کا روح ہے، اللہ پاک ایک ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں تین شخصیتیں ہیں اللہ میں، فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ، ہے نا. تو میں حضرت عیسیٰ اسلام کو اللہ نہیں مانتا ہوں. کافی کرسچن لوگ مانتے ہیں لیکن میں نہیں مانتا ہوں. پہلے میں مانتا تھا، ابھی نہیں. اور یہ ہولی گوسٹ اس وقت بس حقیقت میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے، زیادہ کرسچن لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ ہولی گوسٹ کیا چیز ہے. یہ ایک ہوا جیسے روح ہے، اس کے کوئی شکل ہے یا نہیں معلوم نہیں. کبھی ان کا شکل ہوتا ہے، لوگ ان کے شکل ایک عورت کے شکل میں لوگ کہتے ہیں ہولی گوسٹ. کبھی مجھے معلوم نہیں. اچھا، کمران عمر، ڈو یو بلیو ان ہولی گوسٹ؟ ہاں بے شک، ایک ایسی روح ہے اللہ پاک، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے ہولی گوسٹ حقیقت میں کون سی چیز ہے. کمران عمر، قرآن uses word son of روح القدس when discussing Mary. اچھا، میری کو روح القدس کہا جاتا ہے، تو روح القدس یہی لفظ استعمال ہوتا ہے ہولی گوسٹ کے لیے اردو میں. عیسائی لوگ، مسیحی لوگ، کرسچن لوگ روح القدس، میرے خیال میں نہیں، ہاں روح القدس، ہولی گوسٹ. تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میری کا نام بھی ہے قرآن شریف میں. اچھا، احمد علی، peace be upon you. Walaikum salam. Raza Awais, Baba Jan, I saw Jesus as-salam alayhi salam in dream. He is very beautiful. Did he look like this? Like the one? Yes, he is very beautiful. He has very nurani face with innocent eyes, mashallah, yes. Or maybe you're talking, yes. Yes, very innocent, pure, innocent word. Yes, exactly. If you look at that picture, mashallah, but not as beautiful as Holy Prophet. Peace be upon him. Wasima Khan, Jesus Christ has, oh, acha, Shahid Malik, beautiful garden, thank you. Wasima Khan, just saw the picture you showed. Thank you so much, sir. Kamran, this is white. You have more realistic version of his image. Jesus was an Arab. He was not an Arab, but he was a Semite, yes. He was from Palestine. He was born and raised, and his parents from northern Israel, Galilee. So he was not an Arab, but he was a Semite, yes, related to Arabs. He was a Jew, descendant of Abraham. So Abraham had Ishmael and Isaac, two sons. So Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was descendant of Abraham through his son Ismail, and Hazrat Isa alayhi salam, Lord Jesus, was descendant of Abraham from Isaac, Ishaq. So the descendants of Ishmael became Arabs, and Isaac became the Israelis or Palestinians. Different names were given. Jesus was not an Arab, but they were the same family. He looked like an Arab, yes. He was definitely not white. Sometimes they portray him with blue eyes.
He definitely did not have blue eyes. Acha, Noreen E.T. Hazrat Isa, I saw profound innocence on his face, and his eyes are of Nur, yes. You can see the picture of Hazrat Isa alayhi Islam, you will feel his presence there. I always do. Not only Hazrat Isa alayhi Islam, so many pictures you can see of Holy. Of course, now they don't have pictures of Holy Prophet. They used to. Some people used to make them. Even Muslims used to make pictures of Holy Prophet, peace be upon him. But now it is forbidden, and so they don't make them. But there are pictures of Holy Prophet, peace be upon him. So if you see his picture or his picture of Lord Jesus, you will feel their presence in their picture. I believe they're really available to us like that. Shahid Amalek, Hazrat Isa alayhi salam looking so handsome. Someday you will bring the picture in the garden so we can see the picture clearly. I have it with me. I brought it with me. I'll show you again. Clearly or not. I love this picture so much. One of my favorite songs as a child also was and he Hazrat Isa Islam ke bare mein, about Jesus. And he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He walk. It goes. We walk in the garden. He walks in the garden. अभी याद नहीं है सब अल्फाज. You walk in the garden. तो ये गीत है, गाया जाता है कि walking in the garden with Jesus. अभी हम हज़रत ईसा अलैहि इस्लाम के साथ इस गार्डन में हम गार्डन को आप पीछे भी देख सकते हैं. Walk in the garden with Jesus. अच्छा अच्छा बहुत टाइम हो गया है, शायद हम को बंद करना होगा अभी. एक दो और सवाल सिर्फ. Khalid Shah पूछ रहा, I guess you missed my question. If you don't mind, I just want your views about Ahmadis or Qadianis. I have given answer to this question so many times, even just a week or two ago. Ahmadis or Qadianis, they are following Mirza Ghulam Ahmad, who claimed to be Mahdi, and he claimed to be Jesus. He cannot be Mahdi because Mahdi Sahib clearly is very clear in Hadith. He will be descendant of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. He will be descendant of Hazrat Ali Raziallahu Ta'ala Anhu and Bibi Fatima Raziallahu Ta'ala Anha. And this Mirza Ghulam Ahmad was not their descendant, so how can he be Mahdi? And he claimed also he was Hazrat Isa alayhi salam. So I don't believe them. I think he was actually an agent of the British. The British gave him a lot of money and support, and he gave full support to the British government. Even I believe he said the British government was a real Islamic government, something like that. So he was supported. Even today, his followers are supported by the British. And the first mosque in Britain was the Ahmadi Mosque, I believe. I think that. So they supported, the British supported the Ahmadis or Qadianis, and still are supporting. And if this is the final proof, for me, this is clear proof that these people are supported by the British colonialists, by the Illuminati, because the Wikipedia, everybody reads Wikipedia to get information, but actually it's not always true. There are a lot of things in there that are not true. So if you read Wikipedia about Sayyid Zaid Hamid, it will say many bad things about him, very few good things. When I read that, I knew, oh, Zaid Hamid, before I met him, I read that, I said, oh, Zaid Hamid is a good man, because Wikipedia says all the bad things about him. So if you read the Wikipedia article about Mirza Ghulam Ahmad, it says all good things about him. That is a proof that Mirza Ghulam Ahmad is a chamcha of the British. He is an agent, an asset of the British. So that is my view about Qadi. But I always say they should not be harmed. Very bad that Pakistani
Qadianis have been attacked and killed. And one of my earliest, when I was only a few years old, 1952, 53, I may have been 5 years old, they were burning down the shops and homes of the Qadianis in Lahore. Very bad. This is not Islam. So please do not harm the Ahmadiyas. Treat them with love and kindness. But they are not following properly. They are following a fake Mahdi. Certainly not Jesus. Noreen E.T. Somehow his eyes are sad also. Yes. Hazrat Isa Islam suffered a lot, especially at the hands of the religious leaders. They were opposed to him and they tried to stop people from following him. And they only wanted to kill him. So he suffered a lot. Even Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he suffered a lot also, so much persecution. Acha, Khalid Shah says, I am grateful, bundle of thanks, sir. Oh, so I had only one or two more questions. Ahmed Sabir, what is Wahhabism? Wahhabism, Abdul Wahhab was another person who was supported by the colonialists. They wanted him to help them to introduce ideas in Islam that are not Islamic. Just like he taught, I know this because I read it, he taught that if somebody is not a Wahhabi, if he's not his follower, especially if he's a Shia, he's not a Muslim and he should be killed. Isn't that what Abdul Wahhab, founder of Wahhabism, taught? Shias should be killed. Even Sunnis who are not his followers, who don't believe him, don't follow him, they also are not real Muslims. That was he taught. So this is not Islam. This is my opinion anyway. I may be wrong, but that's what I've read. I read a book. What was it? I can't remember the name of it now, but it was about Abdul Wahhab Sahib, and how the British got him to teach false teachings that are against Islam in order to confuse Muslims. So his teachings, he may have been a good man. I really don't know anything about Abdul Wahhab. Only thing I read was in that he, only thing of his writings I read was somebody had posted this, that Abdul Wahhab said, if you are not a Sunni, if you are not a Wahhabi, if you're not my follower, especially if you're a Shia, you should be killed. Is that the Prophet's, Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's teaching? No. Any good Muslim, Sunni teaches you must kill the Shias, they're not Muslims. Any good Shia teaches they are Sunnis, you must kill them, they're not Muslims. No. But Abdul Wahhab taught like that. So he is not a real Muslim. He may be a Muslim, but he's not a very good Muslim, not following properly the teachings of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, that Sunnis and Shias both are Muslims and actually should be friends with each other, should love each other and work together. But Abdul Wahhab Sahib taught, no, the Shias especially must be killed, they're not Muslims, and even non-Wahhabi Muslims, Sunnis, he also said they're not Muslims. So that is not Islam. Okay. Thank you all very, very much. We will end our chat now, and please be happy. Khush raho. Fikr nahi karo. Ye comet Neo Wise, آپ بھی دیکھ لیں اس کو شام کو غروج آفتاب کے بعد، سن سیٹ کے 1-2 گھنٹے بعد آپ پاکستان میں آپ اس کو دیکھ سکیں. بہت خوبصورت ہے اور صاف دکھنے میں آتا ہے. تو سب آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کرو، بہت فائدہ ملے گا اس کو دیکھنے سے. اللہ پاک کا یہ نشان ہے. فکر نہیں کرو مومنو، خوش رہو، یقین کرو، جو کچھ میں نے بتایا وہ ابھی ہو رہا ہے. اور شیطانوں کو، شیاطین کو یہ دمدار ستارہ کومیٹ نیو وائز اطلاع دے رہا ہے شیاطین کو. خبردار، ٹائم آ گیا ہے، جو کچھ تم نے کیا اس کا پھل تم کو بھی ملے گا. تو
تو مومنوں خوش رہو، اور شیطانی لوگ ڈرو. اوکے، اللہ حافظ، خوش رہو.